ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے. ہمارے لیے تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے. ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے کیا سوال؟ محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا، جزا سزا ہوگی اوروں کو ہوگی. نہیں، ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے. اور کیا الفاظ کہے؟ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی. مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے، مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے. مرض اور سقم، سقیم، انی سقیم، یہ معلوم ہوگا آپ کو، بیمار کو کہتے ہیں. اور مرض تو ہے ہی. قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی. اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ وہی ہے جو سورۃ العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے. شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اس پر جم جاؤ. اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو، اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا، جواب تو مل گیا. اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقریر مکمل ہوگی. صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھیے نہ کہ مضامین کے دریا ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے. جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی. اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں. یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریائے سخاوت جوش میں ہے. تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا، میں نے جواب دے دیا. افلا ادلک یا معاذ، تو اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں براس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ، کہ یہ جو دین ہے ہمارا، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور نے تمثیل اختیار کی کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے، کس کی حیثیت جڑ کی ہے، کس کی حیثیت تنے کی ہے، کس کی حیثیت چوٹی کی ہے. جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظر انداز کر رہے ہوں اور ثانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہوں. اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو. بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان، مناظرے اور جھگڑے. یہی حال ہمارا ہے آج. سود جیسا گناہ، اس میں پوری قوم ملوث. جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، ہاتھ یہاں بدیں گے یا یہاں بدیں گے، اس پر تو جھگڑے ہیں. من دیگرم تو دیگری، اس پر فرقے بازی. لیکن سود، رشوت، حرام خوری، یہ سب کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہے جڑ کی بات، وہ ہے ثانوی بات. اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لٹیں اور کوئلوں پر مہر. کس قدر حماقت ہے. اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، کوئلوں کی حفاظت ہو رہی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ سینس آف پروپورشن نہیں رہتا. کس چیز کی کیا اہمیت ہے، نسبت و تناسب درست ہے. دین میں جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے. اب یہ تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لیے تمثیل اختیار فرمائی. وہ کس سے کی ہے؟ وہ درخت کی. درخت کی ایک جڑ ہے، درخت اس پر کھڑا ہے، غذا وہاں سے مل رہی ہے. جڑ سوکھ جائے گی، درخت سوکھ جائے گا. پھر تنا ہے، پھر اس کے اوپر چوٹی ہے. درخت جو آپ لگاتے ہیں، فرض کیجئے آم کا درخت لگایا تو کیا جڑ کے لیے لگایا یا تنے کے لیے لگایا؟ آپ نے تو درخت لگایا ہے آم کے لیے. آم لگتا ہے چوٹی پر جا کر، لیکن جڑ کے بغیر تنا نہیں، تنے کے بغیر چوٹی نہیں، چوٹی نہ ہو تو آم نہیں. اس تمثیل کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا افلا ادلک یا معاذ، اے معاذ تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا. مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ براس ھذا الامر، اس کی جڑ کیا ہے، وعمودہ، اس کا تنا کیا ہے، اور
ضربۃ السلام منہ اس کی چوٹی کیا ہے؟ حضرت معاذ کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فقل، حضور مجھ پر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو ضرور فرمائیے، اور کیا چاہیے؟ اب آپ نے فرمایا راس ھذا الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اس کی جڑ ہے، وعمودہ، اور اس کا تنا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اس کی چوٹی کیا ہے؟ وَضَرْبَةُ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔